امریکی صدر جو بائیڈن نے سعودی عرب کو پہلا جھٹکا دے دیا، یمن جنگ خود لڑو، جو بائیڈن نے سعودی عرب کو کھری کھری سنا دی۔ سعودی عرب کے ایوانوں میں ہلچل مچ گئی۔ محمد بن سلمان نے امریکی وزیر دفاع سے فوری طور پر رابطہ قائم کر لیا، امریکہ سے مدد کی اپیل کر دی۔ سعودی عرب نے امریکہ سے اسلحے کی فراہمی کو جاری رکھنے کے لیے منت سماجت شروع کر دی۔ امریکی انتظامیہ نے سر جوڑ لیے۔ ٹرمپ کے جاتے ہی امریکہ اور سعودی عرب کے تعلقات میں دراڑیں پیدا ہونا شروع ہو گئیں۔ سعودی عرب کا امریکہ کے کہنے پر یمن میں جنگ شروع کرنے کا فیصلہ غلط ثابت ہو گیا۔ ویڈیو میں مزید آپ کو بتائیں گے کہ امریکہ نے کیوں سعودی عرب کو یمن جنگ خود لڑنے کا کہہ دیا ہے، جبکہ امریکہ کی طرف سے سعودی عرب کو اسلحے کی سپلائی رک جانے کی صورت میں کیا اثرات مرتب ہوں گے اور پاکستان میں اس کا کیا کردار ادا کر سکتا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے یمن میں حوثی باغیوں کے خلاف جاری جنگ میں سعودی عرب کو حاصل امریکی تعاون روکنے کا اعلان کیا ہے۔ 6 سالوں سے جاری اس تباہ کن جنگ میں اب تک 1 لاکھ سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں اور اس کے نتیجے میں دسیوں لاکھوں افراد کو فاقہ کشی کے دہانے پر پہنچا دیا ہے۔ امریکہ کی خارجہ پالیسی سے متعلق اپنی پہلی اہم تقریر میں صدر بائیڈن نے واضح الفاظ میں کہا کہ یمن میں جنگ ختم ہونی چاہیے۔ 2014 میں یمن کی کمزور حکومت اور حوثی باغیوں کے مابین تنازع شروع ہوا۔ 1 سال بعد تنازع نے اس وقت شدید شکل اختیار کر لی، جب سعودی عرب سمیت 8 عرب ممالک نے امریکہ، برطانیہ اور فرانس کی حمایت سے حوثی باغیوں پر فضائی حملے شروع کر دیے، اور یہ حملے ہنوز جاری ہیں۔ جو بائیڈن نے جنوری میں اقتدار سنبھالنے کے بعد بہت سے اہم فیصلے کیے ہیں اور اپنے پیش رد صدر کے کچھ فیصلوں کو الٹ کر رکھ دیا ہے۔ انہوں نے امریکہ میں آنے والے تارکین وطن کی تعداد بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے اور جرمنی سے امریکی فوجیوں کے انخلاء کے فیصلے کو واپس لیا ہے۔ یہ فوجی دوسری جنگ عظیم کے خاتمے کے بعد سے ہی جرمنی میں ہیں۔ صرف یہی نہیں، جو بائیڈن کے زیر قیادت امریکی حکومت سابق صدر ٹرمپ کے دور میں عرب ممالک کے ساتھ اربوں ڈالر کے فوجی معاہدوں کا بھی جائزہ لے رہی ہے۔ امریکہ نے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے ساتھ اسلحے کی فروخت کے سودوں کو بھی عارضی طور پر معطل کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جس کا اثر F-35 جنگی طیاروں کے معاہدے پر بھی پڑے گا۔ امریکہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کو گائیڈڈ میزائلوں کی فروخت بھی روک رہا ہے۔ اس سے یمن کی جنگ تو متاثر ہوگی، لیکن جزیرۃ العرب میں القاعدہ کے خلاف جنگ پر اثر نہیں پڑے گا۔ دریں اثنا صدر جو بائیڈن کی جانب سے سعودی عرب کی فوجی مہم میں امریکی حمایت روکنے کے بعد سعودی عرب نے کہا کہ وہ یمن میں سیاسی حل کے لیے پرعزم ہے۔ سعودی عرب کے سرکاری میڈیا کے مطابق سعودی حکومت نے کہا کہ سعودی عرب یمن بحران کے جامع سیاسی حل کی حمایت کے اپنے عزم کا اعادہ کرتا ہے اور امریکہ کی جانب سے یمن بحران کے حل کی سفارتی کوششوں کو پرزور خیر مقدم کرتا ہے۔ سعودی عرب نے جو بائیڈن کی جانب سے سعودی عرب کی خود مختاری کے تحفظ اور اس کے خلاف خطرات سے نمٹنے میں تعاون کے عزم کا بھی خیر مقدم کیا ہے۔ سعودی عرب کے نائب وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان نے ٹویٹر پر لکھا کہ ہم بحران کا حل تلاش کرنے کے لیے دوستوں اور اتحادیوں کے ساتھ مل کر کام کرنے، خطے میں ایران اور اس کے اتحادیوں کے حملوں سے نمٹنے کے لیے صدر بائیڈن کے عزم کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ہم گزشتہ 7 دہائیوں کی طرح امریکہ میں اپنے تمام دوستوں کے ساتھ کام کرنے کے متمنی ہیں۔ اپنے بیان میں شہزادہ خالد بن سلمان نے کہا کہ ہم یمن کے بحران کا حل تلاش کرنے اور وہاں انسانی حالت کو بہتر بنانے کے لیے امریکہ کے ساتھ مل کر کام کرنے کے خواہاں ہیں۔ صدر جو بائیڈن نے سینئر سفارتکار ٹموتھی لینڈرکنگ کو یمن کے لیے امریکہ کا خصوصی ایلچی مقرر کیا ہے۔ انہیں اقوام متحدہ کے ساتھ مل کر کام کرنے اور یمن بحران کا حل تلاش کرنے کی ذمہ داری دی گئی ہے۔ دوستو، یمن کے دارالحکومت صنعاء میں یمن کے بیشتر حصوں پر حوثی باغیوں کا کنٹرول ہے۔ ٹموتھی کو یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے کہ وہ باغیوں اور بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ حکومت کے مابین بات چیت دوبارہ شروع کرائیں۔ یمن کی جنگ میں سعودی عرب کے زیر قیادت اتحاد کے لیے امریکی تعاون روکنے سے یہ خونی باب فوراً ختم نہیں ہوگا، لیکن امریکی صدر کی جانب سے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے رہنماؤں کے لیے یہ ایک مضبوط پیغام ضرور ہے۔ دوسری جانب سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی قیادت بھی یمن جنگ سے نکلنے کے طریقوں کی تلاش میں ہے۔ بہرحال صدر بائیڈن کے لیے یمن میں امن کا قیام ایک بڑا چیلنج ہوگا۔ جو بائیڈن نے یہ کام ٹموتھی کو سونپا ہے، جو کئی سالوں سے ایک مسئلے پر کام کر رہے ہیں اور اس میں شامل تمام لوگوں سے واقف ہیں۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے سعودی عرب کے ساتھ مضبوط تعلقات تھے۔ انہوں نے نہ صرف یمن کی جنگ میں سعودی عرب کے تعاون کو جاری رکھا، بلکہ سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدوں کو امریکی دفاعی صنعت کے لیے بھی اہم قرار دیا۔ صدر ٹرمپ کے دور کے خاتمے کے بعد سعودی عرب اور امریکہ کے تعلقات میں بدلاؤ آنا شروع ہو گیا ہے۔ جو بائیڈن کے حالیہ اعلان کے بعد یہ بھی واضح ہو گیا ہے کہ امریکہ اور سعودی عرب کے تعلقات کو اب نئی شکل دی جائے گی۔
جو بائیڈن انتظامیہ نے سعودی صحافی جمال خاشقجی کے ہلاکت کا معاملہ سعودی عرب کو پریشان کر سکتا ہے۔ سعودی حکومت کے ناقد خاشقجی کو ترکی کے شہر استنبول میں سعودی عرب کے قونصل خانے میں قتل کیا گیا تھا۔ سعودی عرب اور امریکہ کے مابین ایران کے جوہری معاہدے پر بھی اختلافات ہو سکتے ہیں۔ اوباما کے دور میں سعودی عرب نے بھی متفقہ طور پر ایران معاہدے کی حمایت کی تھی۔ جو بائیڈن نے کہا کہ وہ ایران کے ساتھ 2015 کے جوہری معاہدے پر دوبارہ عمل درآمد کرنے جا رہے ہیں، تاہم جو بائیڈن انتظامیہ یقینی طور پر ایران پر کچھ نیا دباؤ بنانے کی کوشش کرے گی۔ سعودی عرب چاہے گا کہ اس معاملے میں اس کے کچھ مطالبات تسلیم کیے جائیں، تاہم ایران نے کہا کہ ٹرمپ نے جو معاہدہ منسوخ کیا تھا اس پر دوبارہ عمل درآمد کیا جائے گا۔ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے 2017 میں اقتدار پر گرفت مضبوط کرنے کے بعد سے انہوں نے سعودی عرب میں بہت سی معاشرتی تبدیلیاں کی، لیکن اظہار رائے کی آزادی پر اب بھی شدید پہرا ہے۔ سعودی عرب نے امریکی صدر جو بائیڈن کے اس بیان کا خیر مقدم کیا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ مملکت کو اپنی عوام اور سرزمین کے تحفظ میں مدد دیں گے۔ عرب نیوز کے مطابق امریکی صدر نے سعودی عرب کی مدد جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں خارجہ پالیسی پر اپنے پہلے خطاب میں کیا۔ صدر جو بائیڈن نے کہا کہ سعودی عرب کو میزائل حملوں، ڈرون حملوں اور کئی ممالک میں ایرانی حمایت یافتہ فورسز کے دیگر خطرات کا سامنا ہے۔ ہم سعودی عرب کی اپنی سرزمین اور عوام کے تحفظ کے لیے مدد کرتے رہیں گے۔ شہزادہ فیصل بن فرحان نے کہا کہ ہم یمن کے امریکی نمائندہ خصوصی ٹموتھی کے ساتھ کام کریں گے تاکہ یمن کے مسئلے کا جامع سیاسی حل کر سکیں، جو مشترکہ ہدف ہے اور علاقائی امن کے لیے ہمارے ویژن سے ہم آہنگ ہے۔ سعودی عرب کے نائب وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان نے بھی امریکی صدر کے اتحادیوں کے ساتھ مل کر تنازعات حل کرنے کے بیان کا خیر مقدم کیا ہے۔ انہوں نے یمن کے لیے امریکہ کے خصوصی نمائندے کے تقرر کا بھی خیر مقدم کیا ہے اور کہا کہ مملکت اپنے امریکی دوستوں کے ساتھ مل کر یمن کے انسانی مسئلے کے حل کے لیے بھی کام کرے گی تاکہ خطے میں امن و استحکام کو یقینی بنایا جا سکے۔ نائب وزیر دفاع نے سعودی عرب کی یمن کے مسئلے کے پرامن حل کے لیے کوششوں کو جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ شہزادہ خالد بن سلمان نے کہا کہ یمن میں ایرانی حمایت یافتہ حوثی جنگجوؤں کی جانب سے 2014 میں حکومت گرانے سے قبل بھی سعودی عرب میں تنازع کے پائیدار سیاسی حل کے لیے کوششیں کی، جن میں گولف کو آپریشن انیشیٹو، کویت مذاکرات اور اقوام متحدہ کی زیر نگرانی مذاکرات شامل ہیں۔ وزارت خارجہ کی جانب سے جاری کیے گئے بیان میں کہا گیا کہ امریکی صدر بائیڈن کے سعودی عرب کو اپنے دفاع کے لیے مدد جاری رکھنے اور یمن کے مسئلے کے سفارتی حل کے عزم کو سراہتے ہیں۔ یورپی یونین کا ایک وفد یمن کے جنوبی بندرگاہ والے شہر عدن پہنچ گیا۔ یہ خبر یمن کے مقامی میڈیا پر نشر کی گئی۔ عرب نیوز کے مطابق مزید اطلاع دی گئی کہ یورپی یونین کا یہ وفد یمن کے حکومت کے ساتھ متعدد امور پر تبادلہ خیال کرے گا۔ بات چیت کے اس دور میں حکومت کے زیر انتظام صوبوں کی صورتحال اور سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض شہر میں ہونے والے معاہدے پر عمل درآمد کی پیش رفت شامل ہے۔ یورپی یونین کا وفد بختر بند گاڑیوں میں صدارتی احاطے کی جانب روانہ ہوتے ہوئے دیکھا گیا، جہاں پر وہ اقتدار میں شریک نئی حکومت کے ساتھ بات چیت کرے گا۔ سینئر ماہرین پر مشتمل ایک بین الاقوامی ٹیم دسمبر 2020 میں شہر کے ہوائی اڈے پر ہوئے جان لیوا بم دھماکوں کی تحقیقات کے لیے عدن پہنچی تھی۔